چینل وقت کی آواز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ناظرین، وقت کی آواز چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج 9 نومبر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی یوم پیدائش کو لے کر عالمی یوم اردو منایا گیا۔ یہ پروگرام حضرت دھول شاہ پہلوان رحمۃ اللہ علیہ ادونی کے خطاطی سینٹر میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر خطاطی کی تربیت حاصل کرنے والے طالبات نے اردو زبان سے متعلق تقاریر کیں اور نظمیں پڑھیں۔ طالبات نے اردو خطاطی کی اہمیت، اردو زبان کا ارتقاء، عوام کی اردو زبان سے دوری اور علامہ اقبال کی شخصیت پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر طالبات نے جلسہ گاہ میں اردو اور عربی میں لکھے گئے خطاطی کے بہترین نمونے پیش کیے، جو دیکھنے والوں کو کافی متاثر کر رہے تھے۔ خطاطی کے نمونے دیکھنے کے بعد مہمانان نے اس کو کافی پسند کیا اور تعریف کی۔ یہ جلسہ دھول شاہ پہلوان کمیٹی کے زیر اہتمام اور استاد محمد ذاکر کی نگرانی میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر مہمانان خصوصی کے طور پر مولانا مفتی آصف الدین قادری صاحب ادونی، جناب قاضی الطاف حسین صاحب ادونی، خطیب جنید ہاشمی صاحب ادونی، ٹی پی ایس چاند بادشاہ صاحب، ملا درویش خالد نظامی صاحب ادونی، محمد ذکریہ صاحب ادونی، رشید پٹیل صاحب، محلتی محمد اسحاق نظامی صاحب، ملا فیاض بادشاہ صاحب، آندھرا جویلرز صابر بادشاہ صاحب، سوداگر جنید بادشاہ صاحب، حافظ منور صاحب، لیاقت حسین نجم الدین صاحب، حافظ اسماعیل قادری صاحب وغیرہ شریک رہے۔ مہمانان نے اپنے تقاریر میں اردو زبان کا فروغ اور اس کی حفاظت کو لے کر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ جلسے کی نظامت محمد ذاکر نے انجام دی۔ جلسے کا آغاز قرأت کلام پاک اور نعت شریف سے ہوا۔ آخر میں طلباء کو انعامات کے بعد جلسے کا اختتام ہوا۔ اس طرح جشن اردو بڑی دھوم سے منایا گیا۔ ہمارا بیان کیا سننے ہیں؟ آج کا یہ جلسہ عالمی یوم اردو کو لے کر منایا جا رہا ہے۔ یہ دنیا بھر میں جو ہے آج کے دن اردو زبان کو لے کر جلسے منعقد ہوتے ہیں۔ یہ جلسہ جو ہے علامہ محمد اقبال صاحب کی یوم پیدائش کو لے کر منایا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شہر ادونی آندھرا پردیش میں محمد خان دھول شاہ پہلوان اسکول میں جو ہے عالمی یوم اردو بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر منایا گیا ہے۔ اس میں شہر ادونی کے عمائدین کرام، اساتذہ کرام، دانشوران حضرات نے جو ہے آج کی اس محفل میں شریک رہے۔ اس موقع پر جو ہے ہمارے محمد ذاکر صاحب انہوں نے خطاطی کا ایک پروگرام کا بھی جو ہے اہتمام کیا، جس میں بہت سارے طلباء نے جو ہے خطاطی کے اس پروگرام میں حصہ لیا اور تحریر کا بھی اس میں سلسلہ جاری رہا۔ جن طلباء نے اول درجے میں کامیابی حاصل کی انہیں انعامات و اکرامات سے نوازا گیا۔ آج یوم عالم اردو ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یوم ولادت ہے۔ ان کی اس یوم ولادت کو جو ہے عالم یوم اردو منایا جا رہا ہے۔ سلیقے سے ہواؤں میں وہ خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہے جو اردو بول سکتے ہیں۔ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر، ایک بات ہے، یہ جا رہے ہیں ایک کاروان کی طرف یقیناً، اور یہ جو ابھی ہم نے دیکھا جلسہ، یہ تو بہت بڑے پیمانے کا جلسہ ہے، ایک چھوٹے پیمانے کا جلسہ نہیں، کیونکہ طالبات نے جس قسم کی تقاریر کی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک آدھ مہینہ پہلے سے اس کی تیاری کی گئی ہے۔ یہ اچانک کی جانے والی تیاری نہیں ہے، اور اسکول کی کارکردگی کا اثر بھی ان کی تقاریر میں ظاہر ہو رہا ہے۔ ہمارے زکریا صاحب اور پٹیل صاحب اور جو بھی ہیں کمیٹی کے ذمہ داران،
اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اردو کو لے کر کتنے سنجیدہ ہیں، انتہائی سنجیدگی کے ساتھ۔ اچھی دوسری بات میں جو محسوس کیا، ایک طالب علم ہوں، طالبانہ حیثیت سے کئی چیزوں کو میں نے غور کیا۔ تقاریر میں تک بندی، جچے تلے الفاظ اور شیرینی مٹھاس والی گفتگو طالبات نے جو کی ہے یقیناً قابل تعریف ہے۔ جن حضرات نے، جن اساتذہ نے ان کے پیچھے محنت کی ہے یقیناً وہ قابل تعریف ہے۔ تو بہرحال میں مبارکبادی پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں یہ کمیٹی کو، اور یہاں کے اسکول جو 7 تک چلائی جا رہی ہے، اللہ اس کو ترقی دے، یہ آئندہ سالوں میں 10 تک ہو جائے، اور اس کے بعد کالج کے لیے بھی یہ لوگ کوشش کریں گے۔ کیا کہتے ہیں، سونے پہ سہاگا کہیں ہمارے ذاکر بھائی جو اس میں خوبصورتی پیدا کر رہے ہیں خطاطی کے ذریعے۔ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کی گئی ہے، الخط نصف العلم، خوشخطی جو ہے آدھا علم ہے، خوشخطی آدھا علم ہے، تو حضور نے اس خوشخطی کو آدھا علم قرار دیا ہے۔ تو حالانکہ علم کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا، لیکن کثرت کی طرف اس میں بتانا ہے کہ بہت زیادہ علم حاصل کرنے والا ہی خطاطی کر سکتا ہے۔ تو اس میں بنا کسی کیا کہتے ہیں عمر کی قید کے یہ ہمارے ذاکر بھائی اس کو سکھا رہے ہیں بہت عمدگی کے ساتھ۔ یہاں کے جو نقوش اور یہاں کی جو تحریرات دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کام بہت مشکل ضرور ہے، لیکن انتہائی آسانی کے ساتھ یہ سکھا رہے ہیں۔ اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اس زبان کو بھی ترقی عطا فرمائے اور اس کے لکھنے پڑھنے کو بھی ترقی عطا فرمائے۔ تو آپ کو دعوانا الحمدللہ۔ ایسے لوگ ہیں جب چولی پہ بولے آپ کی آخری خواہش کیا ہے، تو انہوں نے بولے اردو کی کوئی اس نے مانگا۔ آج تک آپ نے کئی ریلز دیکھے ہوں گے، اب مرنے سے پہلے بھی اگر سکون ملتا ہے، جتنی تکلیفوں سے گزر رہے ہیں تو کوئی آتا ہے ان کی فیوریٹ ہے نا کوئی ہوتا ہے، جنون ہوتا ہے جس سے نتیجے نکلتے ہیں۔ یہ ہمارے ذاکر صاحب کا جنون ہے جو آج ہم اردو کا جلسہ کرتے ہوئے بیٹھے ہیں، اور یہ تمام چیزیں یہ خطاطی کے نمونے یہ بتا رہے ہیں تو یہ جو ہے ایسی حاصل نہیں ہوا، اس کے پیچھے ان کا جنون ہے۔ تو جو ہے جنون کی ضرورت ہے۔ اگر ہم جو ہے اسی طریقے سے جو ہے ہم اپنے آپ کو چاہیے کہ جو ہے کسی چیز کو بچانے کے لیے آج ہر کام میں جنون کی ضرورت ہے۔ جنون کو جو ہے اپنے اندر بسائیے، پھر انشاءاللہ جو ہے آپ کی ہر کوشش کامیاب ہوگی۔ لگتے ہیں اردو کتابوں سے جنید کالج میں اور یہاں پر بھی خطاطی آپ کے ہمیشہ دیکھنے میں ملتی ہے۔ اللہ ان کو بھی کامیابی سے نوازے اور ترقیوں سے نوازے، دوسرا پردان مدرسے کو کامیابی سے نوازے اور برکتوں سے نوازے۔ آج کی محفل مبارکباد محفل ہے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد سے وفا پانے کو ہم دے گی، یہ جہاں جن کیا ہے لوگوں قلم دے گی۔ یہ مسلم شریف کہنے والے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جنم لاہور میں 1870 پر 7 نومبر 9 تاریخ کو ہوا، اور ان کا انتقال 1930 پر 8 اپریل 21 تاریخ کو ہوا۔ علامہ اقبال کہہ رہے تھے کہ میں تو شاید نہیں ہوں، مگر میرا فلسفہ، میرے الفاظ انداز کو استعمال کرنے کے لیے میں اردو کا استعمال کرتا ہوں۔ آگے بڑھیے اور اپنے بچوں کو جس میڈیم سے پڑھائے، مگر اردو کا ایک عنوان ضرور پڑھائے، اردو کے سبجیکٹ میں انہیں ضرور داخلہ دلائے۔ اسی لیے پھر ایک بار کہوں گی، لہو کہتے ہیں، جان کہتے ہیں، فخر ہندوستان کہتے ہیں، لہو کہتے ہیں، جان کہتے ہیں، فخر ہندوستان کہتے ہیں، جس کو مٹانے سے مٹ نہیں سکتی اسے اردو زبان کہتے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسرا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ شامل تھے۔ قلم اور لوح محفوظ کی تخلیق، خدا تعالیٰ نے تمام علوم پیدا کرنے سے قبل قلم اور لوح محفوظ کی تخلیق کی۔ قلم کی شرافت اور عزت
قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر بیان کی گئی ہے. مثلاً اقرا عنوان اردو ادبی دنیا کی مشہور شخصیت ڈاکٹر محمد علامہ اقبال پر ہے. سامعین اکرام، آج عالمی یوم اردو ہے. عالمی یوم اردو علامہ اقبال کی پیدائش کو لے کر منایا جاتا ہے. علامہ اقبال کا نام شیخ محمد اقبال اور تخلص اقبال تھا. کیسی ہے پیاری پیاری اردو زبان ہماری، کیسی ہے پیاری پیاری اردو زبان ہماری، پھولوں کے جیسی پیاری اردو زبان ہماری، کیسی ہے پیاری پیاری اردو زبان ہماری. بھارت ہے اس کا مسکن، بھارت ہے اس کا گلشن، بھارت ہے اس کا مسکن، بھارت ہے اس کا گلشن. میرا عنوان ہے خطاطی. اس کے آج کا میرا عنوان ہے خطاطی. اس کے متعلق چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گی. کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے مشکل کام لکھنا اور پڑھنا ہے، لیکن یہ بھی اتنا ہی صحیح ہے کہ جب کسی کی آشنائی سوچے میں ہو جاتی ہے تو وہ زندگی بھر لکھے پڑھے بغیر جی نہیں سکتا. خطاطی کو انگریزی میں کیلیگرافی کہتے ہیں، جو یونانی لفظ کیلوس اور گرافوس سے بنا ہے. گرافوس کے معنی لکھنا یا لکیر کھینچنے کے ہوتے ہیں اور کیلوس سے مراد بیوٹیفل یعنی حسین کے ہوتے ہیں. اس سے یہ ہرگز مطلب نہ لیا جائے کہ ہر عمدہ تحریر اور خوبصورت لکھائی خطاطی کے زمرے میں آتی ہے. جذب نظر قلب و دماغ کو مسحور کرنے والا اور جذبہ و قید کی منزل پانے والے اور دیکھنے والے کو مبہوت کرنے والی تحریر خطاطی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین. سرکار کرم تجھ میں کی سمائی ہے.